السلام علیکم حضرات، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک سے پہلے ایک دفعہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد افضل صلواتی کا وعدد معلوماتی کا بارک وسلم۔ فضل رب مبارک ہو، فضل رب اولا مبارک ہو، فضل رب اولا مبارک ہو، آمد مصطفیٰ مبارک ہو، آمد مصطفیٰ مبارک ہو۔ نعت پاک سے پہلے چند شعر نعتیہ پیر مرشد ڈاکٹر سید محمد حمید الدین حسینی رضوی قادری شرفی رحمت اللہ علیہ کی لکھی نعت پاک کے 2-3 شعر سنتا ہوں میں۔ ثنائے محمد، ثنائے محمد، ثنائے محمد، ثنائے محمد، جیو اس طرح سے بتائے محمد، ثنائے محمد، ثنائے محمد، جیو اس طرح سے بتائے محمد، مجھے دیکھنا آ گیا ہے کبھی سے، مجھے دیکھنا آ گیا ہے کبھی سے، کہ نظروں میں جب سے آئے محمد، کہ نظروں میں جب سے سمائے محمد، ثنائے محمد، ثنائے محمد، جیو اس طرح سے بتائے محمد، جہاں پر گمان آدمی کا نہ پہنچا، جہاں پر گمان آدمی کا نہ پہنچا، وہاں جا کے پل بھر میں آئے محمد، وہاں جا کے پل بھر میں آئے محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار،
پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم، آج کرو دیوان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جڑتے ہیں منہ سے پھول، نور سراپا چاند کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے سن لینا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا
عطا کر دیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، جس کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، جس کے در کے سوالی ہے شاہ و گدا، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ اب میں جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزادہ حضور ضیاء ملت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری سید محمد مصباح الدین عمیر نقشبندی صاحب کامل الفقہ جامع نظامیہ کو بسط ادب و احترام دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائے اور ہم سامعین کو اپنے خطاب نایاب سے مستفیض فرمائیں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، ایک کار اسکارپیو 1114 جس کا نمبر ہے وہ راستے میں کھڑی ہے، جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے، جس کسی بھی ہو تھوڑا سا اس کو ہٹا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500ویں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اس جلسے میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت، سرکار کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر فرمایا ہے، سرکار کی ولادت باسعادت کا بھی ذکر فرمایا ہے، بعثت مبارکہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، مناقب و عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف درخشاں نور کو اتارا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل کا ذکر کیا، درخشاں نور کا تذکرہ فرمایا۔ اب روشن دلیل کا کیا مطلب ہے، درخشاں نور کا کیا مطلب ہے، کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام ابو الحسن علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں بیان فرماتے ہیں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا کہ روشن دلیل آ چکی ہے اور درخشاں نور اللہ نے اتارا ہے، تو اس آیت میں روشن دلیل اور درخشاں نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو نشانیاں، جو معجزات لے کر آئے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی روشن دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو تمام نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ اب حاضرین محترم، ہم یہاں پر آقا کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، سرکار کی شان و عظمت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک لمحہ بھی جو آقا کے ذکر میں بسر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور جو سرکار کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھتا، ان کو اللہ تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ اور جو آقا کی میلاد پر خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرفراز فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے کہ جب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت سویبہ نے ابو لہب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، تمہارے بھائی کے گھر شہزادے تولد ہوئے ہیں۔ بھتیجے کی مبارکباد دی کہ سرکار کی آمد ہوئی ہے، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو سرکار کی ولادت پر حضرت سویبہ نے ابو لہب کو جا کر یہ اطلاع دی اور خوشخبری سنائی۔ جب ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اطلاع کو سنتا ہے تو وہ کیا کیا، وہ فوراً حضرت سویبہ سے کہتا ہے، اذهبی انتی حرہ، اے سویبہ تو نے مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو سن لے، میں تجھ کو مصطفیٰ کی میلاد کی مسرت میں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا
اور کہا کہ اذهبی انتی حرہ، جا تو آزاد ہے، فوراً آزاد کر دیا۔ اب صحیح بخاری شریف میں حدیث مبارک ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد 1 سال کا وقت گزر گیا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو لہب، جب سے تو ہم سے جدا ہوا ہے تیری حالت کیسی ہے؟ تو کیا کیفیت محسوس کر رہا ہے؟ تجھ پر کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا، جب سے میں آپ لوگوں سے جدا ہوا ہوں کوئی بھلائی میں نے نہیں دیکھی، کوئی خیر مجھ کو نہیں ملا، لیکن ایک بات ضرور ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، کیونکہ سویبہ نے مجھ کو سرکار کی میلاد کی خوشخبری سنائی تھی، اور وہ سرکار کی میلاد کا دن دوشنبہ پیر کا دن تھا۔ جب بھی پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ ابو لہب یہ کہہ رہا ہے، جب بھی پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور ابو لہب نے کہا اپنے انگلی کے پور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی میرے پور سے پانی کو جاری کرتا ہے، اس کو پی کر میں سیراب ہوتا ہوں۔ اب ابو لہب یہ بیان کر کے کہتا ہے، یہ ساری برکتیں نبی کریم علیہ السلام کی میلاد پر سویبہ کو آزاد کرنے سے ملی، کیونکہ جب حضرت سویبہ نے ابو لہب کو سرکار کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب جو کہ حالت کفر میں مرا، اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا، لیکن مصطفیٰ کی میلاد پر اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا۔ وہ کہتا ہے جب بھی دوشنبہ پیر کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ پیر کا دن مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، اور اس دن میں نے سویبہ کو آزاد کیا، اس وجہ سے اللہ میرے عذاب میں کمی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب ابو لہب سویبہ کو آزاد کر رہا تھا تو آزاد کرتے وقت اس کا ہاتھ ہل گیا، جیسا کہ کہتے ہیں نا، جا تو آزاد ہے، ہاتھ ہل گیا تو اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا، اس کے انگلی کے پور سے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، اس پانی کو چوس کر وہ سیراب ہو رہا ہے۔ حالت کفر میں مرا، دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے، لیکن اللہ اس کو سیراب کر رہا ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آقا کی میلاد پر خوشی منانے کی وجہ سے ہوئی۔ تو ایک کافر، اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن، جس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورت اتری ہے، اگر وہ مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی کا اظہار کرے، اپنی باندی کو آزاد کرے، اور حضرت سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے حضرت سویبہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، رضاعت کی خدمت ان کے نصیب میں آئی، تو ابو لہب کہتا ہے ہر پیر کے دن میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے اور میں پانی سے سیراب کیا جاتا ہوں۔ تو جب یہ ایک کافر مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی منائے تو اللہ اس کو محروم نہ رکھے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن موحد آقا کی میلاد پر خوشیوں کا اہتمام کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو محروم رکھے گا؟ ہرگز محروم نہیں رہے گا، کیونکہ سرکار کی میلاد کی مناسبت سے جو ذکر میلاد کی مجلس سجائی جاتی ہے، یہ ذکر میلاد کی مجلس سجانا یہ اللہ کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر میلاد کا اہتمام کیا، انبیاء نے اپنے اپنے زمانوں میں سرکار کی میلاد کا ذکر کیا، صحابہ نے سرکار کی میلاد کا ذکر کیا۔ تو مجلس ذکر میلاد یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ تو ہم جو آقا کی میلاد کی محفل میں جمع ہوئے ہیں، مجلس میلاد میں جمع ہونا یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سرفراز فرمائے گا، دنیا و آخرت اور قبر میں اس کی برکتیں ہم کو ملیں گی۔ امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، بو لہب جس کی ہے ذمے سورہ تبت یدا، مجدہ میلاد حضرت جب سویبہ سے سنا، ہو کے شاداں انتی حرہ اذہبی اس کو کہا، ساتھ اس کہنے کے اس کا ہاتھ بھی کچھ ہل گیا، عین آتش میں ہے جاری، آب اس کے ہاتھ سے
جس کے پینے سے ہے تسکین، پیاس کے صدمات سے یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا، کفر و دوزخ میں ہو جس کی آب یاری برملا، پھر جو ایما بھی ہو ساتھ اس جشن کے سوچو ذرا، پھر جو ایما بھی ہو ساتھ اس جشن کے سوچو ذرا، مبغضوں کی طرح کیا محروم وہ رہ جائے گا، یہ نہیں ممکن کہ رنج و شادمانی ایک ہو، یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ پانی ایک ہو۔ تو مجلس میلاد پر مسرتوں کا اہتمام کرنا اور اللہ کی رحمتوں سے محروم ہونا یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجلس میلاد پر مسرتوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، سرکار کی میلاد پر خوشیوں کا اہتمام کرنا یہ صرف اہل سنت و جماعت کا ہی خاصہ نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ ابن عبد الوہاب نجدی، ان کے بیٹے نے سرکار کی سیرت میں کتاب لکھی اور انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا، ابو لہب کی روایت کو جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے، اور انہوں نے اس کو ذکر کر کے علامہ ابن جوزی کا قول ذکر کیا کہ ایک کافر سرکار کی میلاد پر خوشی منائے تو اس کے عذاب میں کمی ہو، تو جو مومن موحد ہوگا اگر وہ مصطفیٰ کی میلاد پر خوشی کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سرفراز فرمائے گا، وہ کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ حدیث میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانے کے حوالے سے دلالت کر رہی ہے۔ تو یہ حدیث ثبوت دیتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا، علامہ ابن جوزی نے بھی اس کے جواز پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو آقا کی میلاد کی مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور غلامی میں ہم کو زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزاد حضور ضیاء ملت ہم بصیرت افروز خطاب سماعت کر رہے تھے۔ حاضرین محترم، ہمارے درمیان مقبول ملت محترم المقام عالی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ رکن اسمبلی، سابق رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں تہہ دل سے، جنہوں نے اپنی عمر کا اکثر حصہ قوم و ملت کی خدمت میں گزارا۔ اب آئیے جناب عبداللہ بن طریف صاحب کے ہاتھوں سے گل پوشی کا ایک خوشگوار فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن طریف صاحب احمد پاشا قادری صاحب کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ احمد پاشا قادری صاحب مولانا سید میرا حسینی قادری قدرتی صاحب مدظ اللہ العلیہ کی گل پوشی کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن طریف صاحب مولانا حافظ سید مصباح الدین عمیر نقشبندی قادری صاحب کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ آپ تمامی شرکاء و حاضرین کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ مالک اپنے کرم سے انہیں دین و دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ جناب عبداللہ بن طریف صاحب حافظ محمد حسان کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ مولانا حافظ سید محمد بہاؤالدین زبیر صاحب کی گلپوشی عمل میں آ رہی ہے۔
جی اچھی بات ہے جی اچھی آپ جی ہو کوشش